السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم بات کر رہے تھے عقائد کے بارے میں، عقیدہ عذاب قبر۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے کے بعد جو شخص بھی عذاب قبر کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کرے گا تو وہ اس حقیقت کو پا لے گا کہ قبر کا عذاب ایک حقیقت ہے۔ عذاب قبر کا تعلق چونکہ مشاہدے سے نہیں بلکہ اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے، اسی لیے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ جیسے فرشتے، جنات، جنت و جہنم کو ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح عذاب قبر کو بھی ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ عذاب قبر کے متعلق بے شمار احادیث صحیح موجود ہیں، اور اس احادیث کا انکار گویا قرآن کریم کے انکار کے مترادف ہے۔ ان احادیث میں چند احادیث کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: یثبت اللہ الذی آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے قول ثابت کے ذریعے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل فرمائی۔ قبر میں میت سے کہا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ پس وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پس یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ اللہ تعالیٰ ثابت و قائم رکھتا ہے ایمان والوں کو سچی بات کے ذریعے دنیا کی زندگی میں اور آخرت۔ حدیث سے واضح ہوا کہ عذاب قبر کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اور سورہ ابراہیم علیہ السلام کی آیت نمبر 27 عذاب قبر کے بارے میں نازل فرمائی، اور قبر میں میت کو اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ منکر عذاب قبر احادیث کے انکار میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ وہ حدیث پر تنقید کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا بھی ارتکاب کر جاتے ہیں، اور یہ یہاں تک نہیں سمجھتے کہ ان کے قلم نے کیا لکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے پیٹھ موڑ کر لوٹتے ہیں اور وہ بھی ان کی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے؟ پس مومن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنا ٹھکانہ جہنم سے دیکھ کے جسے اب اللہ تعالیٰ نے جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھر وہ اپنے دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا ہے کہ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ چوڑی کر دی جاتی ہے اور اسے قیامت تک سرسبز شادابی سے بھر دیا جاتا ہے۔ پس پھر قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بقیہ حدیث بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور منافق یا کافر سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے؟ ان کے بارے میں تو کیا سوچتا ہے؟ پس وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں وہی کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے تھے۔ پس اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے عقل سے پہچانا اور نہ قرآن پڑھا اور اس سے رہنمائی حاصل کی، نہ تو نے قرآن پڑھا اور نہ تو نے قرآن کریم کی رہنمائی حاصل کی، اور یہ کہہ کر اسے لوہے کے گرزوں سے مارا جاتا ہے اور اس کے چلانے کی آوازیں جنوں اور انسانوں کے سوا قریب کے تمام جانور سنتے ہیں۔ کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے قبر میں اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور اس سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ مومن کو قبر میں راحت و آرام ملتا ہے، جبکہ منافق و کافر کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ میت دفن کر کے واپس جانے والے ساتھیوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، اور یہ ایک
اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میت یہ جان لے کہ جس اہل و عیال کے لیے اس نے آخرت کو فراموش کر دیا تھا، بلا دیا تھا، آج وہ اسے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور قبر میں ایمان اور نیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدکا اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہاں کے 5-6 قبریں قریب معلوم ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے کیا؟ ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کب مرے ہیں؟ وہ بولا شرک کے زمانے میں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے، پس اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تم کو بھی قبر کا عذاب سنا دے جس طرح میں سنتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہم نے کہا کہ ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ ہم نے کہا کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہم نے کہا ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہم نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس حدیث سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ میت کو اس قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر کو سنتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی عذاب قبر کو سنے، لیکن پھر اس خوف سے کہ لوگ عذاب قبر کی شدت کو سن کر مردے ہی دفن کرنا چھوڑ دیں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہ فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔